تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے، کتنی دلکش ہے رسول پاک کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ جوانی میں رب کے آگے رونے والا، بڑھاپے میں دنیا کے آگے رونے سے بچ جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ ضرور پیدا کرے کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ دولت اور سچی محبت بچپن میں مفت ملتی ہے، جوانی میں کمانا پڑتی ہے اور بڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگیاں گزر جاتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کے اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آپ کی قدر وہ جانتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ نہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ محبت کیا ہے سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر، پر ملے تو جنت۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ محبت کو زمین کے فاصلوں یا فیصلوں سے مطلب نہیں ہوتا، اسے رہنے کے لیے چھوٹا سا پرخلوص دل مطلوب ہوتا ہے، اور جہاں اسے اپنی مطلب کی چیز ملے وہ جلد بسیرا ڈال لیتی ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اسے اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ اچھا رشتہ گلاب کی طرح ہوتا ہے جسے ہم توڑ بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، توڑ لیا تو مرجھا جائے گا، چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ وہ غم، پریشانیاں اور تکالیف بڑے بابرکت ہوتے ہیں جو بھولے بھٹکے انسان کو اللہ کے روبرو نماز میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا، اندھا ہونا پڑتا ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اس لیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ میں انسانوں کے ساتھ کی امید کیوں رکھوں بھلا، حالانکہ یہ بات میں جانتی ہوں کہ میرا ساتھ تو ہمیشہ میرا رب دینے والا ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ اپنے ارد گرد اعمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ محبتوں کو سنبھالنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، محبتیں انسان کو نفرتوں سے زیادہ تھکا دیتی ہیں۔ حلال تھوڑا سا بھی ہو تو کافی ہوتا ہے، بشرطے کہ بندہ حلال خور ہو، جبکہ حرام خور کے لیے ڈھیر سارا حرام بھی ناکافی ہوتا ہے۔ خوشیاں اتنی ہی اچھی جتنی مٹھی میں سما سکے، چھلکتی بکھرتی خوشیوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔
نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ربط جو ساخ سے رکھتا ہے سنور جاتا ہے، پھول جب حد سے گزرتا ہے بکھر جاتا ہے۔ ایک زمانے کی خرابی سہی اس میں، لیکن وقت کی بس یہی خوبی ہے، گزر جاتا ہے۔ یا رب تو میرے دل کو اتنی صفائی دے، دل آئینہ بنے تو مدینہ دکھائی دے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو حرام کے ایک لقمے سے بھی پرہیز کرو۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرے تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ کوئی محبت میں کسی کے لیے نہیں مرتا، کاروبار زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کے بنا اور اکثر ماں باپ اپنے اولاد کے چھن جانے کے بعد بھی جی سکتے ہیں تو پھر انسان کسی کے بنا بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ حاصل زندگی یہی ہے کہ کسی بھی انسان سے ملے تو اتنے پرخلوص انداز سے کہ تمہاری یاد مدتوں اس کے دل میں نقش رہ جائے۔ مال کی محبت سے اوپر درجے کی محبت خدا کے ساتھ ہوتی ہے، تو بندہ اپنا محبوب مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ امیر غریب کی بحث نہیں، ہر انسان بیک وقت امیر بھی ہے اور غریب بھی۔ جو اپنے نصیب پر خوش ہو وہی امیر ہے، جس انسان کے آرزوئے حاصل سے زیادہ ہو وہ غریب ہی ہے۔ بھول جاؤ بیتے ہوئے کل کو، دل میں بسا لو آنے والے کل کو۔ مسکراؤ چاہے جو بھی ہو پل، خوشیاں لے کر آئے گا آنے والا کل۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ زندگی میں کامیابی اتنی زیادہ ذہانت سے نہیں ملتی جتنی دعاؤں سے ملتی ہے۔ جہاں ہر بار درگزر کرنا، وقت دینا، احساس کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔